بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی اللہ کی زمین پہ کوئی انسان تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس سبق آموز واقعہ کو پورا ضرور سنیں اور پسند آنے پہ انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا ایک بادشاہ جس کو فرعون کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں کرواتا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو فرعون مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی ایسے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسع سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آن پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ پیچھے فرعون کا لشکر جو آ رہا ہے وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں حکم الہی ہوا، اے موسیٰ، اپنی عصا دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں رکھی تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہونے لگا۔ اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ کے ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ پر عصا ماری، پھر 12 الگ الگ رستے بنے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آوازیں غائب آتی ہے کہ اے فرعون، ابھی تو ایمان لایا جب تو دوزخ کی دہلیز پر آ پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔